یہ دو لفظ اسوہ حسنہ کہ تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سورۃ الاحزاب میں ذکر فرمایا، اور تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ ایک ہی لفظ اسوہ حسنہ کا لفظ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی استعمال فرمایا، اور وہی اسوہ حسنہ کا لفظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لیے بھی ذکر فرمایا۔ آئیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کس اعتبار سے ہمارے لیے اسوہ حسنہ، قرآن کن مضامین کو، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کن پہلوؤں کو اجاگر کرتا ہے، وہ ذہن نشین فرمائیے۔ عجیب اور کیا اجاگر کرتا ہے، اور کیا قرآن کریم اعتدال کی بات کرتا ہے۔ سب سے پہلا نمونہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سورۃ الممتحنہ کا۔ سورۃ الممتحنہ 28ویں پارے کی ایک سورت ہے، مدنی سورت ہے، 2 رکوعوں پر مشتمل ہے، اور اس سورہ مبارکہ کا خاص طور پر مضمون ہے آپ کا اپنے قرابت داروں کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے۔ خاص طور پر آپ کے قرابت دار جب دین پر قائم نہ ہو تو، خاص طور پر آپ کے قرابت دار جب مسلمان نہ ہو تو، خاص طور پر جب آپ کے قرابت دار شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہو تو، پھر اللہ نہ کرے آپ کے گھر کا سب سے قریب ترین آدمی کون ہے؟ باپ، ماں، بہن، بھائی، اقربا، اعزا، اگر یہ اسلام پر قائم نہ ہو، یہ دین پر قائم نہ ہو، یہ کفر کی زندگی گزار رہے ہوں، تو اس موقع پر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہاں ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ پیش کیا گیا۔ قرآن یہاں اس جگہ پر قرابت داری کے معاملے میں ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ اجاگر کرتا ہے، واضح کرتا ہے، اور یوں کہتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے ایک خوبصورت مثال ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، اور وہ لوگ جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے، ابراہیم علیہ السلام کے رفقا، ان کی زندگی میں تمہارے لیے ایک خوبصورت نمونہ ہے۔ کس معاملے میں؟ اذ قالوا لقومهم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، سامنے خاندان ہے، قرابت دار ہیں، بیچ میں دیوار حائل ہے، کس کی؟ ادھر ایمان ہے، سامنے کفر ہے، کفر اور ایمان کے بیچ میں دیوار ہے، حجاب ہے، پردہ ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ جو تمہارے رشتہ دار ہیں جی، یہ تو ہمارے قرابت دار ہیں، ہم ان کی ہر محفل میں شریک نہ ہوں، ہم ان کے ہر پروگرام میں شریک نہ ہوں، ہم ان کی شرکیہ اور ناجائز باتوں میں شریک نہ ہوں، تو قرابت داری ٹوٹے گی، قطع تعلق ہو جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، خبردار میرا کھلا اور واضح اعلان سن لو، میں تم سے اور تم جن کی بندگی پوجا اور پرستش کر رہے ہو، اور جن جن شرکیہ عقائد و نظریات کے آپ حامل ہو، میں ان تمام کے تمام شرکیہ عقائد اور نظریات سے براءت کا اظہار کر رہا ہوں، میرا تمہارے سے اس معاملے میں کوئی تعلق نہیں۔ تم مجھ سے کوئی شرکیہ کام نہیں کروا سکتے کہ کسی جگہ پر تم مجھے دعوت دو کہ ابراہیم آ جاؤ، نہیں، یہاں ہم رشتہ دار ہیں، آ جاؤ ہمارے ساتھ مل کر، آ جاؤ آج ہم میلے پہ جا رہے ہیں، آؤ ہم آج بتوں کو سجدہ کریں گے، ہماری زینت اور عید کا دن ہے، آ جاؤ، نہیں، خبردار۔ کہا یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید، اللہ کی ذات پہلے ہے، قرابت داری بعد میں ہے۔ کفرنا بکم، ہم تمہیں نہیں مانیں گے، اس طرح سے ہم تمہارے نظام کو نہیں تسلیم کریں گے، ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا، ہم تمہارے نظام کو نہیں تسلیم کریں گے۔ بدا بیننا و بینکم العداوۃ والبغضاء، ہمارے اور تمہارے درمیان میں تمہارے کفر کی وجہ سے، تمہارے غلط نظریات کی وجہ سے، تمہارے باطل عقائد کی وجہ سے، اور تمہارے غلط رسم و رواج کی وجہ سے ہمارے اور تمہارے درمیان میں ہمیشہ بغض اور عداوت رہے گا۔ ہاں، بغض و عداوت ختم کرنا ہے تو ایک راستہ ہے، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ کے قانون کو مان لو، اللہ کے فیصلوں کو تسلیم کر لو،
تو پھر ہم آپ کو گلے لگائیں گے. اگر اللہ کے فیصلے کو آپ تسلیم نہیں کرتے ہو پھر ہمارا اور آپ کا کوئی تعلق نہیں. ہم آپ کی کے ساتھ کسی برائی میں شریک نہیں ہو سکتے. تو میں عرض کر رہا ہوں آج یہ ہمارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی نمونہ ہے.